ہم دیکھتے ہیں، ہم ہر بار ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اگر کسی ایک آپ جگہ پہ اشتہار دے دیں سادہ سا کہ یہاں پہ کوئی بھی ملازمت کی ضرورت ہے، اس پوسٹ کے لیے، اس ڈیزگنیشن کے لیے ہمیں لوگ ریکوائرڈ ہیں، وہ ایک یا دو لوگ ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس سی ویز یا اتنے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، شاید انہیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ نوکری مل جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس وسائل، اپرچونٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں کس طرح سے آگے جا کر ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم بہت سارے ہسپتالوں کی بات کریں تو وہاں پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بیڈ کی قلت ہے، وہاں پہ مریض اتنے زیادہ ہیں، ڈاکٹر کی تعداد کم ہے، دوائیاں جو ہیں ان کی شارٹیج ہو گئی ہیں کیونکہ مریض زیادہ ہیں۔ سیم اسی طرح سے تعلیم کے اگر مواقع دیکھیں یا تعلیم کی اپرچونٹیز دیکھی جائیں، اسکالرشپس کو دیکھا جائے یا فری مفت تعلیم جو ہے اس کو دیکھی جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں یہ ہماری اوور پاپولیشن سے سامنے آ رہے ہیں۔ ان مسائل پہ کیسے قابو رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سمینہ اشرف صاحبہ نے، جو کہ ریجنل ڈائریکٹر پنجاب رہنما FPAP ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں السلام۔ آپ؟ جی میں بالکل خیریت۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے سمینہ جی۔ اچھا، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کافی ٹائم سے جو NGO چلا رہی ہیں اس پر کام کر رہی ہیں اور جو خواتین ہیں یا پھر جو فیملیز ہیں ان کو گائیڈنس بھی دے رہی ہیں کہ جتنا ہو سکے پاپولیشن پہ ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے وسائل کی جانب۔ وہ جو وسائل ہیں ان کی قلت کا سامنا ہمیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں تعلیم یافتہ نہیں ہو پا رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے لیکن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ابھی آپ نے کچھ ایریاز کے اوپر بات کی، میں سمجھتی ہوں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا۔ دو تین ایریاز ہیں، ایک صحت ہے، ایک تعلیم ہے اور ایک روزگار ہے۔ بالکل۔ تعلیم، مجھے لگتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا زندگی کا تجربہ کہتا ہے کہ تعلیم، صحت اور روزگار کے پیچھے ایک ایسا محرک ہے جو کہ بہت اچھی اور بہتر تبدیلی لا سکتا ہے، اور جہاں ہمیں کنٹرول کی ضرورت ہے کنٹرول کو بھی بہتر طریقے سے مینیج کر سکتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں ایسے دوں گی کہ جب ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کو اپنی زندگی گزارنے کی سکلز پر بھی کام کر رہا ہو اگر، اور جن ایریاز میں وہ کام کر رہا ہے، ہمارے سسٹم کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ڈیفرنٹ طرح کے آپ کو نظام نظر آتے ہیں۔ تو جس نظام میں تعلیم کے تھرو بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو اسی میں یہ آبادی کی مینجمنٹ بھی آتی ہے۔ اور جب تعلیم حاصل کرنے والے بچے جو ہیں وہ زیادہ نہیں، انٹر تک بھی پہنچ جائیں، اگر ہمارا بچہ جو داخل ہوا اسکول میں وہ انٹر تک پہنچ جاتا ہے، FSC کر لیتا ہے، FA کر لیتا ہے، ICS کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی لائف کی جب پلاننگ شروع کرتا ہے تو اس میں سمجھتی ہوں ایک بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک بچہ جس نے پرائمری کے بعد ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کی یا تعلیم ہی حاصل نہیں کی، اس کا سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تعلیم کی وجہ سے مواقع ملتے ہیں، روزگار کے لیے بھی مواقع ملتے ہیں، اور صحت کے کانٹیکس میں بھی اس کو شعور آ جاتا ہے۔ تعلیم میں ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تھیریٹیکل ورک پہ، جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ ہم تعلیم میں بھی نہ صرف تھیریٹیکل ورک پہ زور دے رہے ہیں، ڈگری ختم ہوگی، نوکری ملے گی، نہ ملی تو ہم بیٹھ کے ڈپریشن میں جائیں گے۔ اس میں کیسے ہم اپنے آپ کو اسکلفل بنا سکتے ہیں؟ کیسے اس تعلیم میں سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہماری ڈائریکشنز ہیں، کہاں پہ میں سیکھ کر بہتر طریقے سے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اپرچونٹی کریٹ کر سکتا ہوں اور خود بھی کر سکتا ہوں؟ اچھا، اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بچے، ان کو گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے نا فیملی کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، گھر میں کوئی یا فیملی میں کوئی ایسا موجود ہے جو انہیں گائیڈ کر رہا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کر رہا ہے ان کی، تو ان کے لیے اپرچونٹیز ڈفرینٹ ہیں۔ ان بچوں کے کانٹیکس میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی ایک طرح سے موقع پیدا کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ لیکن جن کو یہ گائیڈنس نہیں مل رہی، جن کو کاؤنسلنگ ہی نہیں مل رہی، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی میں نے اگر سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں تو اس کا کیا فیوچر ہوگا، مجھے پسند بایو ہے لیکن میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میں کمپیوٹر سائنسز پڑھوں،
یا بچوں کو پسند کمپیوٹر سائنس ہے، پیرنٹس چاہتے ہیں یہ آرٹس پڑھ لے. تو یہ جو مجھے لگتا ہے انفلوئنس ہوتا ہے نا والدین کا، یہ بھی شاید ہماری اس جنریشن کو یا یوتھ کو یا اس تعلیم کے میدان میں ایفرٹ کرنے والے بچے کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کو کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اور جس کو یہ موقع ملتا ہے وہ نہ صرف خوشی خوشی اپنے لیے موقع تلاش کرتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے اور موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے. اور صحت کے مسائل کی طرف اب آپ آئیں ہم اگر، تو آپ بھی ایک وہ جو سیٹ اپ چلا رہی ہیں، جو آپ کی کلینک یا ہاسپٹل ہے جس پر آپ کام کر رہی ہیں، تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ مہینے میں اگر مریضوں کی ایوریج اتنی زیادہ ہو جائے تو کہاں پہ ہمیں فنڈ ریزنگ کرنے کی اب ضرورت پڑتی ہے. تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو مینیج کرنا. اگر ہم اس کو بڑے لیول پر دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ اگر چھوٹے شہروں میں اگر کوئی بیمار ہو گیا تو بڑے شہروں میں اگر علاج کروانے کے لیے آ رہا ہے، وہاں رہنے سے لے کر وہاں ادویات اگر نہیں موجود ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز اگر ٹائم پر موجود نہیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ ان کو بیڈ نہیں مل رہا، تو کتنی بڑی ان کے لیے آزمائش کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح تعلیم کے میدان میں مواقع نہ صرف ریاست پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح ہیلتھ کے میدان میں بھی حکومتی ذمہ داریوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جب آبادی کا پریشر آتا ہے، آپ کا ایک ہسپتال جو کہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی آبادی پہ بنایا گیا تھا، آپ کی آبادی 5 سال میں 10 لاکھ سے کہیں اوپر چلی گئی ہے، تو وہ ہسپتال اس کے لیے کافی نہیں ہے. ہم نے نیا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں بنایا جو اس بوجھ کو اٹھا سکے. ایک طرف بڑھتی ہوئی آبادی اور دوسری طرف گھٹتے ہوئے وسائل، یہ دونوں مل کر جو ایک پریشر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ہیلتھ پر آتا ہے، خاندان کی ہیلتھ پہ آتا ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آبادی کی مینجمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے. تو آبادی کی مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیلتھ فیسلٹیز کو تیار کرنا، ان کو پھیلانا، ان کو اکوپ کرنا، ان کو لوگوں کی نیڈ کے مطابق اپڈیٹ کرنا اور سروسز کو بہتر کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ اپنے تجربے سے ہمیں بتائیں کہ یہاں پر میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں لیکن یہاں پہ ابھی تک یہ جو مشکلات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، اس صدی میں بھی آ کر، اس دور میں بھی. جی اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو وہاں پر جو ایک بنیادی ہیلتھ کا مرکز موجود ہوتا ہے پوری یونین کونسل کو وہ کور کرتا ہے. اسی طرح شہروں میں کچھ بہتر فیسلٹیز ہوتی ہیں اور پرائیویٹ فیسلٹیز بھی کافی زیادہ ہیں. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو پرائیویٹ فیسیلیٹیشن کا ایک سسٹم ہے وہ اپنے طور پر ایک طرح سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے. گورنمنٹ کی فیسلٹیز اپنے طور پر بہت ایکٹیو ہیں، لیکن موجودہ آبادی کے بہاؤ کے آگے یہ دونوں ہی بڑے ہی مجبور نظر آتے ہیں. ان دونوں پر پریشر بہت زیادہ ہے. ان دونوں ہاسپٹلس میں آپ دیکھیں رش بہت زیادہ ملے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نئے سیٹ اپس کی طرف جائیں، ہم نئی فیسلٹیز بنائیں، ہم نئے لوگوں کو ٹرینڈ کریں، ہمارے سسٹمز ایکوپڈ ہوں، ہمارے سروس پرووائڈرز اس کے لیے تیار ہوں، اور ہماری پلاننگ بہتر ہو کہ ہماری آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ضرورت اتنے ہاسپٹلز ہے. اور یہ جو تعین ہے یہ 1 2 3 سال کے لیے نہیں ہوتا، یہ آنے والے 50 سال کو مد نظر رکھ کر پھر اس کی پلاننگ کی جاتی ہے یا اس سے بھی زیادہ. جو قومیں بہت بہتر ابھی پرفارم کر رہی ہیں، جہاں یہ سروسز ایک بہتر پیمانے پہ ملتی ہیں، تو اس کی وجہ میں سمجھتی ہوں بہتر پلاننگ ہے. تو ہمیں بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل اس طرح سے. اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں، اگر ہم اس پہ آبادی پر بات کریں، تو خواتین کی اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ کتنے ایسے مراکز ہیں جہاں پہ خواتین کی سہولیات کے حوالے سے وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو ہونی چاہیے اور شہروں میں بھی وہ موجود ہیں، یا کہاں پہ ہم لیگ کرتے ہیں؟ خواتین کی صحت جو ہے نا، اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں. اس میں اگر ہم مرد کے مقابلے میں عورت کی صحت کو دیکھیں تو عورت کو مختلف طرح کی زیادہ سروسز کی ضرورت ہے. اس سے سائیکولوجیکلی بھی سروسز کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی لائف کے اندر اس طرح کا دور گزرتا ہے کہ اسے ہر طرح کے سروس پرووائڈر کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے. تو خواتین کو جہاں ایک طرح سے میں سمجھوں یہ اس کو ایز ایکسیپشنل لینا چاہیے.
خاتون کی صحت کو, بچیوں کی صحت کو ایکسیپشنل لینا چاہیے, ان کے لیے ایکسیپشنل پریپریشنز کرنی چاہیے. اگر یہ پریپریشنز ہوں گی تو الٹیمیٹلی گھر کے اوپر اور گھر کے جو مرد حضرات ہیں یا فیملی کا جو ایک ہیلدی کلچر ہے, انوائرمنٹ ہے, اس کو بنانے میں مدد ملتی ہے. تو کرنٹلی جو ہمارا سسٹم, جس طرح ابھی آپ بات کریں کہ ہمارے سسٹم میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے, تو ہمارے سسٹم میں خواتین سے متعلق جو سروسز ہیں یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پر ابھی کام کرنا چاہیے, ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ادویات, بہت سارے ایسے ایریاز پاکستان میں موجود ہیں, ساؤتھ پنجاب کی میں خاص طور پہ اگزامپل دینا چاہوں گی کہ ایکسیس نہیں ہے, غربت کی وجہ سے ایکسیس نہیں ہے, لا علمی کی وجہ سے ایکسیس نہیں ہے, صحت کی امپورٹنس کے بارے میں نامعلوم ہونے کی وجہ سے بھی لوگ ظاہری بات ہے وہ ایکسیس کرتے بھی نہیں ہیں, اور چونکہ وہ فیسلٹی گھر کے قریب ترین نہیں ہے تو عورت کو وہاں تک پہنچنے کے لیے موبلٹی کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ اسے کون لے کے جائے گا, کون اس کے ساتھ جائے گا. ایک طرف پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف لے جانے والا کوئی نہیں ہے, تیسری طرف علم بھی نہیں ہے اور اویئرنیس نہیں ہے, شعور نہیں ہے اس بات کا کہ میری صحت میرے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کو جو ہم ڈفرینٹ کمپینز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ دیہی علاقوں میں اس طرح سے افیکٹو کیوں نہیں ہوتی ہے, یا وہاں پہ اتنا ہم فوکس نہیں کرتے ہیں, وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہم بتاتے نہیں ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے ایک لیڈی ہے وہ انڈیا میں ہوتی ہیں, وہ ڈفرینٹ جو یہ جھونپڑی یا پھر یہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کر وہاں پہ ان کو دیسی ٹوٹکے بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کو صحت کے یہ مسائل ہیں نا, ان خواتین کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے بیوٹیفلی اس کو بتاتی ہیں. وہ کہتی ہیں اگر یہ پرابلم ہے تو یہ کرنا ہے, اور وہ وہاں سے چیزیں شروع ہیں اور وہ ڈفرینٹ انہوں نے ایریاز ٹارگٹ کیا ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسے کیوں نہیں وہاں پہ جاتا جو این جی اوز میں ہیں یا جو پھر متحرک ہو کر اس پہ کام کر رہی ہیں کہ چلو وہاں پہ ہم وہ فیسلٹیز نہیں دے سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم ایک مہینے میں ایک بار جا کر ان کے مسائل سن کر ان کو کچھ نہ کچھ بتا ضرور سکتے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک آپ نے بڑا ایک خوبصورت حوالہ دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے بچپن میں یا ہم سے پہلے جو ہماری مائیں تھیں ان کے بچپن میں جو انڈیجنس نالج ہے نا, جو ہماری ماؤں کے پاس تھا, جو ہماری خالاؤں کے پاس تھا, یہ جو دیسی طریقے سے وہ جو چیزوں کو دیکھتے تھے اور دیسی ٹوٹکے کرنا یا غذا کے ذریعے علاج کرنا اور کھانے میں اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا کہ اس میں یہ فائدہ ہے, اس کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے, وہ کم ہو گیا ہے. اداروں کی اگر بات کریں کہ این جی اوز ہیں یا باقی آرگنائزیشنز ہیں جو اویئرنیس پہ کام کرتی ہیں, ابھی سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہر جگہ نہیں پہنچا, انٹرنیٹ ہر جگہ پر نہیں ہے. اگر ہم بات کریں کہ جی یوٹیوبس کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے تو یہ ہر جگہ نہیں پہنچ رہی. ادارے فزیکلی جہاں جاتے ہیں وہ پروجیکٹ بیس جاتے ہیں, پروجیکٹ کے دوران آپ کو ایک دم سب چینج نظر آنا شروع ہو جائے گا, لوگوں کو احساس بھی آئے گا چونکہ ان کو ادھر سے نالج مل رہا ہے, ادھر سے ان کو سروس مل رہی ہے اور ان کو کوئی جگانے والا موجود ہے. تو یہ 1 2 3 سال میں ہونے والا کام بھی نہیں ہے, یہ ایک لمبا عرصہ اس کے لیے درکار ہوگا جو کہ گیپ بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے نا, اگر اتنا گیپ نہ ہوتا تو اتنا مشکل نہیں ہونا جی. اور انفارچونیٹلی یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے, یہ کم ہونے کی بجائے گیپ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس گیپ کو کنٹرول کرنا, مینیج کرنا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ اسی طرز پر لا علمی کی وجہ سے جہاں صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے. آبادی اصل میں بڑھتی جا رہی ہے اور مسائل کو بھی بڑھاتی جا رہی ہے اور ادھر سے وسائل کو گھٹاتی جا رہی ہے. تو یہ ہر سطح پر اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, جہاں لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں. میں اپنے محلے میں, اپنے دوستوں میں, اپنے خاندان میں, آپ اپنے خاندان میں, ہمارے دوست اپنے دوستوں میں, مطلب ہم سب چین بن جائیں ایک. جب ہم ایک لڑی کی طرح, موتیوں کی طرح پروئے جائیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو بھی ہم ایک بہت زبردست ایک چینج لا سکتے ہیں کہ لوگوں کو کم از کم یہ شعور ہو کہ مجھے آگے کیسے چلنا ہے, میرا گھرانے کا سائز کیا ہونا چاہیے, میرے وسائل کہاں سے آئیں گے, میرا روزگار کیسے بہتر رہ سکتا ہے, میرے بچے تعلیم اچھی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, ہم صحت کے مسائل سے کیسے نمٹ سکتے ہیں. تو اس تمام تناظر میں مجھے لگتا ہے اب ہمیں لوگوں کو, عوام کو خود
بھی سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اپنے ارد گرد اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا آپ کو اور مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ جیسی کئی خواتین جو کام کر رہی ہیں, اور آپ کے لیے بہت ساری اپریسیشن ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ اس چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں ایک میسیج کے طور پر, یہاں پہ ایک حکمت عملی کے طور پر, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی میں بھی یہ لازمی کہنا چاہوں گی کہ بچیوں کے صحت پہ لازمی دھیان رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے ہیں. اگر بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, کسی طرح کا کوئی پرابلم آ رہا ہے, چاہے وہ ایک سمپل ایکنی پرابلم ہی کیوں نہ ہو, ان کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا نامناسب یا معیوب نہ سمجھیں.